تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آج 8ویں شب ہے اور ہمارا آج 8واں پارہ ہے۔ انشاءاللہ 8ویں پارے کا کچھ خلاصہ اور چند منتخب آیات مبارکہ جن کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ آپ اس پروگرام میں شامل رہیے۔ اللہ پاک نور قرآن اور نور رمضان سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ 8ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ، اس کا کچھ پس منظر میں عرض کر دیتا ہوں۔ کفار قریش انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہا، اگر آپ حق پر ہیں تو آپ دو کام کریں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے مردے وہ زندہ کر دیں، آپ ان کو زندہ کریں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو کچھ یہ محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ کہہ رہے ہیں کیا یہ حق ہے؟ اگر وہ کہیں حق ہے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ہمارے پہلے کے مردے زندہ کریں، آباء و اجداد، یعنی جن کے دین پر ہم تھے، یعنی جن کی پیروی میں ہم بتوں کی یہ پوجا کر رہے ہیں یا جو بھی شرک میں مبتلا تھے، تو وہ کہتے تھے ہم اپنے آباء و اجداد کے پیچھے ہیں، آپ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کریں، ہم ان سے پوچھ لیں گے۔ ایک سوال۔ دوسرا کہا کہ یہ فرشتے جو آپ کہتے ہیں میرے پاس آتے ہیں تو ہمیں فرشتے دکھائیں، ہمیں فرشتے دکھائیں۔ تو یہ دو سوال تھے اور دونوں سوال ہی احمقانہ تھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ اگر مردے بھی زندہ کر دیں اور فرشتے بھی آ جائیں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی اور اللہ نے خود جواب ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ اگر اصلی شکل میں بھی ان کو فرشتے دکھا دیے جائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو وہ پہلی آیت مبارکہ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ ترجمہ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے، جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا، یعنی جو اللہ چاہتا، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں، اکثر لوگ جاہل ہیں۔ تو اب یہ واضح طور پر انہیں بتا دیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایک تسلی دے دی کہ آپ ان کی طرف سے یہ غم نہ کھائیں، اور اللہ کی طرف سے یہ ہدایتیں، اور جنہوں نے واضح نشانیاں، علامات، دلائل، کیا کچھ نہ سن لیا اور دیکھ بھی لیا، کئی حقیقتیں بھی دیکھ لیں، مگر اب ان کے ہیں کہ مطالبے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ کبھی کہتے ہیں فرشتے آئیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مردے ہم سے باتیں کریں۔ رب تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا بھی یہ جواب ارشاد فرما دیا۔ آگے ایک اور آیت مبارکہ 8ویں پارے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ جو آیت مبارکہ جس پر اللہ پاک نے فرمایا جس پر اللہ کا نام لیا گیا وہ کھاؤ، اس کے پیچھے بھی ایک اعتراض تھا، مشرکین کا ایک پورا پروپیگنڈا اور سوالات تھے۔ وہ کہنے لگے کہ تم کہتے ہو مردار، یعنی جو جانور خود مر جائے وہ حرام ہے، اور جس کو تم ذبح کرتے ہو وہ کہتے ہو وہ تو حلال ہے۔ تو مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ جسے تم خود مارتے ہو
وہ تو حلال اور جسے اللہ مارے وہ حرام، یہ کیا ہے؟ یعنی وہ سمجھے مردار جو ہے وہ تو اللہ کے حکم سے ہی مرا ہے اور اس کو اللہ نے مارا ہے، اور یہ ذبح ہونے والا ہے یہ بندہ مار رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب ارشاد فرما دیا۔ ویسے تو یہ بنیادی اور اعتراض ہی غلط تھا، بھئی اگر خود بخود کوئی مر رہا ہے، جانور خود مر جاتا ہے یا کوئی ذبح کر رہا ہے، تو موت تو اللہ کی طرف سے، موت من جانب اللہ ہے، موت تو اللہ کی طرف سے۔ اب مسلمانوں کو یہ کہہ دیا گیا، ایک طریقہ بتا دیا گیا، جانور اپنی اصل کے اعتبار سے ان میں حرمت ہے، حرام ہونا ہے۔ جب کوئی حلال ہونے کا تقاضا پایا گیا ذبح شرعی تو وہ حلال ہو جائیں گے۔ بھئی اب کوئی بکرا ہے ایسے ہی مردار ہو گیا تو وہ حلال تھوڑی ہوگا، بکرا حلال تھا لیکن مردار ہو گیا، ہمارے لیے مردار ہی اور وہ حرام ہے۔ اچھا اگر اسی کو ہی لے لیں کہ اسی بکرے کو ذبح کر دیا جاتا، یہ ہمارے لیے حلال ہے۔ تو ذبح شرعی، ذبح ہو جانا، یہ جانور کی حلت اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کو فرمایا جو اللہ کا نام جس پر لیا نا اسے کھاؤ، جس پر اللہ کا نام لیا ہے تم اسے کھاؤ۔ وہ جانور جو خود مر جائیں، جو بتوں کے نام پر ہو یا کسی اور طرح بھی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جس کو کاٹا گیا ہے، حرام، مردار۔ بعض اوقات یہ والی آیات مبارکہ جن میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نام جس پر لیا گیا وہ کھاؤ، بقیہ نہ کھاؤ، یا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو تو وہ نہ کھاؤ، یہ جو آیتیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام، یعنی ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام لیا گیا وہ تو حرام ہے، لیکن ذبح کرتے ہوئے اگر اللہ کا ہی نام لیا گیا اور جانور کی نسبت پہلے سے کہیں کسی اللہ کے نبی کی طرف یا اللہ کے کسی پیارے بندے ولی کی طرف کی گئی ہے، اس نسبت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض اوقات آیتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو مشرکین کے بارے میں اتریں ان کو مومنوں پر چسپاں کر دیا جاتا ہے، ان کو مومنوں پر، ایمان والوں پر چسپاں کر دیا۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مخلوق میں سے بدترین لوگوں کا طریقہ ہے، اور میں خود نہیں کہہ رہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ بدترین مخلوق میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو آیتیں بتوں پر آئیں، مشرکوں پر آئیں، ان کو مومنوں پر چسپاں کر دیا گیا۔ بتوں والی آیات کو اٹھا کر اولیاء پر چسپاں کر دیا گیا، مشرکین والی آیتوں کو لے کر ان کو مومنوں پر چسپاں کر دیا گیا، تو یہ بدترین مخلوق ہے۔ تو لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ صرف نسبت سے فرق نہیں پڑے گا، ان دونوں باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ بھئی آپ اپنے گھر میں جانور لائے، بچے کا عقیقہ ہے، کیا ہے فلاں کا عقیقہ ہے، تو کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو، یہ نہیں کہے گا کہ بچے کی طرف جانور کی نسبت کیوں کی ہے۔ گھر میں قربانی کا جانور آیا تو یہ امی کا ہے، یہ ابو کا ہے، یہ بھائی کا ہے، یہ بیوی کا ہے، یا بچوں کا ہے، خالو کا ہے، خالہ کا ہے، پھوپھا کا، سب نام چل رہے ہیں، سب چل رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ کیا ہے۔ اچھا انہیں کہیں گے نہیں، جب ذبح کریں گے تو اللہ کا نام لیں گے نا، تو بالکل، تو پھر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے جانور کی نسبت غوث پاک کی طرف یا داتا علی حجویری کی طرف، بابا فرید کی طرف یا دیگر بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف کی ہے تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ مراد یہ کہ اس جانور کے ذبح اور اس کی گوشت کی تقسیم کا یہ سب ثواب ان کو پہنچ جائے، یہ ان کی خدمت میں نظر ایک طرح کی، یہ اصال ثواب کی صورت ہے، نہ کہ یہ کہ معاذ اللہ اس کو کوئی حرام قرار دے دے۔ تو لہذا دونوں فرق یہ ذہن میں رہنے چاہیے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، اسی پارے کے کچھ اور مضامین پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس پارے کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے اور اس کا بھی ایک پس منظر ہے، ایک شان نزول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان فرمایا تو کچھ بڑے بڑے لوگ جو سردار کہلاتے تھے اور مالدار بھی تھے، ایک یہ کہا گیا کہ ولید بن مغیرہ، وہ جو کہ نبی پاک علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں عمر میں بڑا ہوں، سردار بھی ہوں اور مالدار بھی ہوں، اگر نبوت حق تھی اور ملنی تھی تو مجھے ملتی۔ اچھا، اور یہ بھی روایات میں کہ ابو جہل نے بھی ایسا ہی کہا، نبوت ملنی تھی تو مجھے ملتی۔
اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے، یعنی اللہ نے کسے رسول بنانا ہے یہ رب بہتر جانتا ہے۔ ان کے مشوروں کی یا ان کے اس طرح کی اعتراضات کر کے یا یہ دلیلیں دے کے کہ مالدار ہونا، شہرت ہونا، سرداری ہونا، اس وجہ سے اللہ نے کسی کو نبوت عطا کی ہے، نہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا اللہ کس کو رسول بنائے اور رسالت اپنی کسے عطا فرمائے۔ ان قریب مجرموں کو ان کے مکر و فریب کے بدلے میں اللہ کے ہاں ذلت اور شدید عذاب پہنچے گا۔ یہاں ان کفار کی یہ بات کی کہ جو اب اس طرح کے طرح کے الٹے سیدھے اعتراضات کر رہے ہیں تو یہ شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں یہ ایک عقیدے کی بات ناظرین کرام میں عرض کروں کہ اللہ پاک نے جس کو نبی بنایا تو وہ نبی ہی رہے گا، نبی سے نبوت زائل نہیں ہوتی۔ نبی سے نبوت کو زائل ماننا یہ کفر ہے کہ کوئی کہ نبی تھا اور اب نبی نہ رہا، یہ تو کفر ہوا۔ نبی ہی رہیں گے۔ پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں جو تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام سے پہلے جو مبعوث ہوئے، قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، یہ بھی حضور علیہ السلام سے پہلے ہی نبی بن کے دنیا میں تشریف لائے تھے اور آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، قرب قیامت نزول کریں گے تو وہ نبی ہی ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ ان سے نبوت ختم ہو جائے گی، ہاں دور امت مصطفیٰ کا ہوگا، دور دین نبوی کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دین کے داعی ہوں گے، مبلغ بنیں گے، تبلیغ فرمائیں گے، لیکن نبی ہوں گے تو نبی سے نبوت زائل نہیں ہوتی، یہ ختم نہیں ہوتی، یہ ختم ماننا یہ کفر ہے۔ دوسری بات، نبوت یہ کسبی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی عبادات ریاضات کے ذریعے نبوت حاصل کر لے، ایسا نہیں۔ جن کو اللہ نے نبوتیں عطا کی ہیں یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کی عطا ہے۔ ہاں اللہ دیتا نبوت اسے ہی ہے جسے اس منصب کے قابل بناتا ہے، اور اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر دنیا میں آگے تو نبوت کا سلسلہ ہی ختم، اب نبوت کا سلسلہ ہی ختم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر آگے، تو جن کو بھی نبوتیں اللہ نے پہلے عطا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی بن کر آئے تو پھر ان کو اس منصب کے قابل بنایا، اور ہر طرح کے ایسے اخلاق، افعال، کفر، شرک، جھوٹ، خیانت اور دیگر تمام ایسے چیزیں، یعنی جو عام مخلوق کے اندر وہ تمام تر چیزیں کہ جو ایک عیب شمار کی جاتی ہیں، اللہ نے اپنے نبیوں کو اس سے پاک صاف مبرہ رکھا ہے۔ اس لیے عقیدہ ہمارا یہ کہ نبی معصوم ہوتے، نبی سے گناہ ممکن نہیں، نبی سے گناہ ممکن نہیں ہے، تو نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ معصوم ہے، اور فرشتوں کے بارے میں بھی عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہے، بقیہ کوئی معصوم نہیں۔ ہاں البتہ اللہ اپنی رحمت سے اپنے پیارے بندوں کو محفوظ بنا لیتا ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہ ہو، انہیں اللہ اپنی رحمت سے محفوظ بنا لیتا ہے۔ باقی عقیدہ معصومیت وہ نبی پاک علیہ السلام اور دیگر انبیاء یعنی تمام نبیوں کے حوالے سے اور فرشتوں کے حوالے سے فقط۔ مزید آگے کچھ آیات مبارکہ کا درس سنتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔
اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ یا ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ کہ یعنی جسے اللہ ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں، یا آدمی بدبخت ہوتا ہے اور یا خوش قسمت ہوتا ہے، سعادت مند ہوتا ہے۔ ایک ہے شقی ہونا اور ایک ہے سعید ہونا۔ سعادت مندی یہ ہے کہ انسان کا سینہ ایمان کے لیے کھل جائے، نیکی کے کاموں میں رغبت پکڑے، یہ اس کا سینہ کھل جائے۔ اور شقاوت یہ ہے، بدبختی یہ ہے کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو جائے، گھٹن والا ہو جائے۔ اسلام کے لیے، اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کے اعتبار سے یہ مختلف تنگیاں ہیں۔ سب سے بری تنگی اور بری شقاوت ظاہر ہے کہ جو اسلام کے لیے تنگ ہو گیا اس کا سینہ ہی تنگ ہے، وہ اسلام کی کوئی بات قبول نہیں کرتا۔ اور جس کا سینہ کھول دیا گیا وہ اسلام کی باتیں قبول کرتا ہے، اسلام بھی لاتا ہے، اسلام کی باتیں اور اس کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور فرمایا کہ یہ جنت کے لیے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ایک کو پیدا کیا اور فرمایا کہ یہ دوزخ کے لیے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو اگر غور کریں تو یہ دونوں طرح کے جو لوگ ہیں، جنتی راستے پہ چلنے والے اور دوزخ کے راستے پر چلنے والے، یہ دونوں طرح کے ان کے حالات کو بیان کر دیا گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جسے جنت کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے عبادات کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں، اور جسے جہنم کے لیے پیدا کیے گئے اس کے لیے گناہ کے اسباب آسان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، غور کرنا چاہیے اس بات سے، سمجھنا چاہیے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عمل کی پھر کیا ضرورت ہے، وہ عمل نہیں کرتے، وہ نیکی کی طرف آتے نہیں ہیں۔ جنت اللہ کے فضل سے ملے گی، بالکل فضل سے ملے گی، لیکن اس فضل کو پانے کے لیے بھی تو یہ چیزیں ہیں ساری، نیک عمل کرنا، اچھائیاں کرنا، گناہوں سے بچنا، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی نا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ اس کھولنے سے کیا مراد ہے، یعنی یہ جو اللہ پاک نے فرمایا اس کا سینہ کھول دیتا ہے، تو یہ شرح صدر جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے، اس کا دل کھلتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں وہ نور ایمانی، وہ نور آ جائے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ فرمایا ہاں، اس کی نشانی ہے آخرت کی طرف رغبت اور دنیا سے نفرت، یعنی دنیا کمانے میں ایسا نہ لگ جائے کہ آخرت کی طرف توجہ ہی نہ رہے دنیا کمانے سے، اور فرمایا موت سے پہلے اس کی تیاری، موت سے پہلے اس کی تیاری۔ یہ تو ہے سینہ کھلنے کی نشانی، شرح صدر۔ اور تنگی، اس پر ایمان کا نور داخل نہیں ہوتا، وہ ایمان کے لیے بھی اس کا سینہ تنگ، وہ ہر چیز کے لیے اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے اور شیطانی راستے پر چلتا ہے، اور انہی پر اللہ جہنم کا عذاب مسلط کر دے گا۔ علمان الحفیظ، اللہ ہمارے سینوں کو اس نور سے بھر دے، وہ نور عطا فرمائے کہ اسلام کی باتیں ماننے اور عمل کرنے کے اعتبار سے ہمارے سینے کھلے ہوئے ہوں، ہم عمل کرتے جائیں، ہم وہ نیکی والے کام بھی کریں اور وہ عمل کی طرف ہم بڑھتے جائیں۔ آگے ایک آیت مبارکہ ہیں جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، فرمایا بے شک وہ لوگ تباہ ہو گئے جو اپنی اولاد کو جہالت سے بے وقوفی کرتے ہوئے قتل کرتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ وہ لوگ تباہ ہو گئے، اچھا ان کی دنیا بھی تباہ، ان کی آخرت بھی تباہ۔ دنیا میں تو یوں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ انداز تھے کہ وہ بچیوں کو، لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور بعض ایسے تھے لڑکوں کو بھی قتل کرتے تھے، اور یہ تباہی کیا ہے کہ دنیا میں نہ نسل اس کی چلے، گھر ویرانی کے والے بن جائیں، اور کوئی اس کے گھر میں نہ رونق ہو نہ کسی طرف ہو، یہ تو دنیا کے اندر تباہی، اور آخرت میں وہ عذاب ہے، آخرت میں ان پر عذاب ہے۔ فرمایا بے وقوفی کرتے ہوئے اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں تو یہ انداز تھا کہ اولاد کو قتل کرتے ہیں، اور ان کی ایک بنیادی وجہ کیا ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے ہم ان کے لیے اتنے انتظامات کریں گے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، یہ جو تنگ دستی کا خوف ہے نا، اس وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ،
نحن نرزقهم وإياكم ان قتلکم کان خطئا کبیرا، فرمایا کہ غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے، بے شک انہیں قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، انہیں قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں یعنی اس وقت کفار کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کی بھی فکری طور پر جو سوچ ہے نا وہ یہی ہے، کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، تعلیم کا خرچہ کہاں سے ہوگا، تربیت کا خرچہ کہاں سے ہوگا، رہائش دیگر سب معاملات۔ تو اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی نادانی کی وجہ سے یہ قتل والا معاملہ کر لیتے ہیں۔ اور وہ قتل والا کیسے ہیں کہ وہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کو مار دیتے۔ یاد رکھیں، بچہ اگر ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جائے اس کے بعد ایسا کرنا یہ تو ہے ہی سیدھا سیدھا قتل، اور اس سے پہلے بھی بلا اجازت شرعی، بلا اجازت شرعی، جو شریعت مطہرہ نے ایک اصول اس کے بیان کیے، کب وہ اس سے پہلے جو کیفیت والی اس کو ختم کیا جا سکتا کب ختم نہیں، لیکن یہ تنگ دستی کی وجہ سے یہ تو سرے سے اس کی اجازت نہیں، اس کی اجازت، ماں کو خطرہ اس کی جان پر آ پڑی ہے، وہ ایک الگ معاملات ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی 4 منتھ سے پہلے پہلے، اس کے 4 منتھ سے پہلے پہلے، 4 مہینے کا ہو چکا بچہ، اب تو حدیثوں میں اس کی طرف روح ڈال دی جاتی ہے، اس کی طرف روح آ گئی ہے، اب اسے مارنا ضائع کرنا وہ تو سیدھا سیدھا قتل ہے، وہ سیدھا سیدھا قتل۔ ان چیزوں سے بھی بچانا ہے اور اس سوچ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، جو رب تمہیں پال رہا ہے وہ تمہارے بچوں کو بھی پالے گا۔ یہ ہمیں واضح کہا گیا، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے جیسے تمہیں رزق دیتا ہے تو ان کو بھی رزق دے گا۔ تنگ دستی کے خوف سے یہ حرکت کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں ایک اور آیت مبارکہ اور نیکی کے کام، سبحان اللہ، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو کوئی برائی لائے تو اسے صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، گناہ جب آدمی کرتا ہے تو گناہ جتنا گناہ ہے وہی اس کے نامہ اعمال میں آتا ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے بچنا ہے، یہ نہیں کہ کہیں کہ بھئی اتنا ہی ہے تو یہ کرتے رہیں معاذ اللہ، نہیں۔ ہاں، نیکیوں میں اللہ نے اپنے اس اصول عدل والے کو فضل میں تبدیل فرمایا ہوا ہے، یعنی نیکیوں کے معاملے میں فضل ہی فضل ہے، 1 کرو 10 فرما دے۔ نیکی کا آدمی ارادہ کرتا ہے، فرشتوں کو فرماتا ہے لکھ دو، گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو ابھی کا نہیں، ابھی نہیں، ہو سکتا ہے نہ کرے گناہ، ہو سکتا ہے نہ کرے، ابھی نہیں لکھو اس کو، تو فرشتے اس کا گناہ نہیں لکھتے۔ ہاں، گناہ کا عزم مصمم کوئی کر لے، پکا ارادہ، تو پھر اس عزم کا وہ گناہ لکھا جاتا ہے، وہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو نیکیوں کے جتنے اچھے ارادے کریں گے ناظرین اتنے ہی ثواب ہی ثواب ہے، اتنے ہی ثواب ہی ثواب ہے۔ اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ جو درجہ بیان ہے 10 گناہ، یہ تو ایک درجہ اس کا بیان کیا، باقی مزید کتنے آگے اضافہ فرماتا ہے تو وہ جس کے لیے چاہے تو کسی کو بغیر حساب و کتاب کے اللہ اتنا عطا فرماتا، بغیر حساب کے اللہ عطا فرماتا۔ اللہ پاک ہم سب کے سینوں کو بھی ایمان کے نور سے بھر دے، نیکیاں ہمارے لیے آسان ہو جائے، نیکیاں ہمارے لیے آسان ہو جائے، اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ کل 9ویں پارے کا خلاصہ لے کر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت ماہ رمضان